قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن اہتدى بہداہ اما بعد. حرمت مکہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما فتح اللہ على رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في الناس فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ان اللہ حبس عن مکہ الفیل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لم تحل لأحد كان قبلي وإنما أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال إلا الإذخر متفق علیہ. یہ عظیم حدیث ہے، مکہ کے مقام اور مرتبے کو، اس کی حرمت اور تعظیم کو واضح کرتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا. بظاہر اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، جبکہ صحیح بخاری میں کتاب العلم کے باب کتابۃ العلم میں اس حدیث کو امام بخاری لائے ہیں. اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ قبیلہ بنو خزاعہ نے قبیلہ بنو حذیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا. خزاعہ مشرکین کے حلیف تھے اور بنو لیث مسلمانوں کے حلیف تھے. یہ قتل صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد ہوا اور شرط کی خلاف ورزی کی گئی. خزاعہ نے بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا اپنے کسی مقتول کے بدلے میں، جو کبھی بنو لیث نے جاہلیت میں قبیلہ خزاعہ کے آدمی کو مارا تھا. اس کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے قتل کیا، اور اس میں مشرکین مکہ نے بھی قبیلہ خزاعہ کا ساتھ دیا، جو کہ معاہدے کی خلاف ورزی تھی. اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کا ارادہ کیا، اور جب آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے مکہ روانہ ہونے کے لیے تو آپ نے یہ خطبہ دیا تھا اور مکے کے مقام اور مرتبے کو واضح کیا تھا. بہرحال حدیث ہے یہاں جو متفق علیہ ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ فتح کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے، اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا خوانی کی. حمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، محمود کے کمال کو بیان کرنا، جس شخص کی حمد کر رہے ہیں اس کی صفت کمال کو بیان کرنا علی وجہ تعظیم، علی وجہ المحبت، علی وجہ الارادہ، باقاعدہ ارادے کے ساتھ، محبت اور تعظیم کے جذبے کے ساتھ کسی شخص کی تعریف کرنا وہ حمد ہے. اور دوسرے کلمات کے ذریعے پھر اس کی خوبیوں کو بیان کرنا یہ ثنا ہے. تعریفی کلمات ہو، الفاظ بدل کے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد ہے. الرحمن الرحیم، یہ ثنا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے. تو آپ نے تعریف کی، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا. تو کسی اہم موقع پر خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا، لوگوں کو دین کے اور شریعت کے احکام اور مسائل سے واقف کرانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے. اور خطبے کے اندر حمد و نعت، حمد ہو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام ہو، اس کے بعد جو بات ہو اس کو اما بعد کے بعد کہے. پھر آپ نے فرمایا ان اللہ حبس عن مکہ الفیل، اللہ تعالیٰ نے مکے سے فیل کو روک لیا، یعنی اٹھنے سے روک دیا. وہ جو ہاتھی بیٹھا ابرہہ کا، یمن کا جو لشکر چلا تھا مکہ کو کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے، وہ مکہ میں آ کر غالباً وادی محصر میں آ کر، جو مزدلفہ اور منی کے درمیان ہے، وہاں آ کر کے ہاتھی بیٹھ گیا. ہاتھیوں کا ایک جھنڈ تھا، اس میں جو بڑا ہاتھی تھا وہ آگے آگے چل رہا تھا، وہ بیٹھ گیا. لا کے لوگوں نے کوشش کی کہ وہ اٹھے، لیکن وہ وہاں سے اٹھا نہیں. تو اللہ نے مکے سے ہاتھی کو روکا. اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے
جو یمن سے ہاتھی والوں کا قافلہ آیا تھا، لشکر جرار آیا تھا کعبۃ اللہ کو منہدم کرنے کے لیے. ہر چند کے مکہ والے کفار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بیت اللہ الحرام کی حفاظت فرمائی اور شر و فساد کو، ابرہہ کے لشکر کو، اصحاب الفیل کو خائب و خاسر کیا اور ہلاک و برباد کیا. تو غور کیجیے، اگر کعبۃ اللہ کے میں رہنے والے لوگ، مکے میں رہنے والے لوگ، حدود حرم میں رہنے والے لوگ اگر وہ مسلمان ہوں تو پھر ان کا احترام کتنا بڑھ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی حفاظت کی. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک مکہ شہر کی، حدود حرم کی اور کعبۃ اللہ کی بذات کتنی عظمت ہے، کتنا اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک. آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنی قدرت سے چڑیوں کے غول در غول بھیجے جو کنکریاں چوچ میں اور اپنی چنگل میں دبائی ہوئی تھی، اور وہ ان پر برسا رہی تھی یہاں تک کہ کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ الفیل میں واقعہ ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے مکے سے فیل کو، ہاتھی کو روک لیا. وسلط علیہ رسولہ المؤمنون، اور مکے پر مسلط کر دیا، یعنی غلبہ عطا فرمایا، غلبہ و تمکین عطا فرمائی اپنے رسول کو اور مومنوں کو. مکہ فتح ہو گیا. وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِ قَبْلِي، آپ نے فرمایا کہ مکہ کبھی بھی کسی شخص کے لیے قتال کے لیے، خون کے لیے، خون ریزی کے لیے حلال نہیں کیا گیا تھا مجھ سے قبل. البتہ میرے لیے دن کی ایک ساعت میں حلال کیا گیا کہ کچھ شرپسند عناصر کو، مشرکین کو آپ نے قتل کیا. کہا کہ اگر مکے کعبہ کی دیوار سے بھی چمٹا ہوا ہو، کعبہ کے پردے سے بھی لٹکا ہوا ہو تو اس پر رحم نہ کھایا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے عصر کے وقت تک آپ کے لیے حلال کیا گیا، اور آپ نے چند مشرکین کو وہاں قتل کیا. پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَن تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي، اور یہ کعبہ یا حدود حرم قتال کے لیے میرے بعد کسی کے لیے حلال بھی نہیں ہوگا. لیکن دو حالتوں میں قتال جائز ہے، جبکہ اہل مکہ پر، اہل حرم پر کوئی باہر سے چڑھائی کرے، حملہ آور ہو، تو قتال مدافعت، ڈیفینسو وار مکہ کی طرف سے کیا جا سکتا ہے. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ. مسجد حرام کے پاس، حدود حرم میں قتال مت کرو. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، یہاں تک کہ دوسری طاقتیں اہل مکہ سے قتال کریں، مسلمانوں سے قتال کریں، تب ان کو جواب دے رہا ہے، ان سے قتال کرو. کافروں کی یہی جزا ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر مکہ میں رہتے ہوئے کسی نے ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جو موجب قتل ہے، جیسے مرتد ہو گیا ہے، یا جیسے اس نے کسی شخص کو، کسی معصوم کو قتل کر دیا ہے، اور بدلے میں مقتول کے وارثان خون بہانے پر ہی، یا خون کا بدلہ خون سے ہی لینے میں، قصاص لینے ہی میں دلچسپی لیتے ہوں، یا اسی پر وہ مزید ہوں، قائم ہوں، یا اسی طریقے سے کوئی شادی شدہ آدمی زناکاری کرے تو اس کو بھی رجم کے ذریعے ہلاک کیا جا سکتا ہے حدود حرم کے اندر. یہ دو صورت مستثنیٰ ہے. بہرحال آگے فرما رہے ہیں کعبہ کی یا حدود حرم کی عظمت کو بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا فلا ينفر صیدها، اس کے شکار کو بھگایا نہ جائے. تالی بجا کر کے بھگا دیا، یا جہاں پر شکار بیٹھا ہوا ہے وہاں پر جا کر کے آپ قریب ہوئے تو وہ اڑ گیا، تو اس قدر جائے امن ہے وہ کہ آپ شکار کو بھگا نہیں سکتے. ولا يختلى شوكها، اور کانٹے دار درخت یا کانٹے دار جھاڑیوں کو کاٹا نہیں جا سکتا، درخت نہیں کاٹے جا سکتے، گھاس نہیں کاٹی جا سکتی. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد، اور لقطہ گرا پڑا سامان جو کسی کا ضائع ہو جائے، چھوٹ جائے، گر جائے، اور کوئی آدمی اس کو سر راہ چلتے چلتے اس کو اٹھا لے، تو مکے میں لقطہ گرے پڑے سامان کو وہی اٹھائے جو اس کی پہچان کرائے، اور ہمیشہ پہچان کرائے گا. دنیا کے کسی بھی مقام کے لقطے کا حکم یہ ہے کہ وہ 1 سال اس کی پہچان کرائے گا. شروع میں جلدی یومیہ یا اسبوعیاً، اور پھر بعد میں 15 دن پر، مہینے پر. لیکن 1 سال کے بعد اگر صاحب سامان نہیں آیا تو ملتقط، لقطہ پانے والا جو چاہے کرے، اس کو استعمال کرے. جمہور نے کہا کہ لیکن اگر کسی زمانے میں وہ لوٹ کے آیا اور اس نے اپنے سامان کی صحیح پہچان بتا دی تو جس نے اس پیسے کو خرچ کیا ہے 1 سال کے بعد اس کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن مکے کا لقطہ 1 سال ہی پہچاننے کے لیے نہیں اٹھائے، ہمیشہ
زندگی بھر اس کو پریشان کرانا پڑے گا، ورنہ چھوڑ دے۔ اور اب تو الحمدللہ امانتی گھر بن گئے ہیں حکومت کی طرف سے۔ اس سے بہتر ہے کہ اگر کسی کا کوئی سامان پایا آپ نے اور دیکھا کہ اس کے اندر کیش بھی ہے، ڈاکومنٹس بھی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ امانتی گھر کے اندر لے جا کر کے سرکاری میں جو محکمہ ہے اس کے حوالے کر دیں، اسے پرچی لے لیں اور آپ بڑی ذمہ ہو جائے الحمدللہ۔ لیکن اٹھا لے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد اگر کوئی اٹھائے اور وہ اس کو ہضم کر جائے، ہڑپ کر لے، تو اس سے بہتر ہے کہ نیک آدمی ہو اور اگر اس کو سامان ملے تو اٹھا لے اور اس کو لے جا کر گورنمنٹ کے محکمے میں جمع کر دے۔ کہا اس کے بعد ومن قتل له قتیل، جس شخص کے کسی آدمی کو قتل کر دیا گیا ہو تو مقتول کے وارثان کو دو رائےوں میں، دو معاملوں میں جو معاملہ اچھا لگے اس کو انجام دے، اس کو قبول کرے۔ اور وہ دو معاملے کیا ہے؟ قصاص لینا، خون کا بدلہ خون، یا چاہے تو قصاص معاف کر کے دیت لے لے۔ جب آپ نے یہ کہا تھا کہ اس کے کانٹے دار درختوں کو نہ کاٹا جائے، جھاڑیوں کو نہ کاٹا جائے، اس کی گھاسوں کو نہ کاٹا جائے، تو بیان کے بعد حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا نے فرمایا الا الاسخر، سوائے اسخر نامی پودے کے، وہ بھی ایک پودا ہے، پتلی ڈنٹل ہوتی ہے جس کے اوپر چوڑا چوڑا پتا ہوتا ہے، یا رسول اللہ اس کے کاٹنے کی اجازت مکے میں دیجیے، کیونکہ ہم اس کو اپنے قبروں میں ڈالتے ہیں اور اپنے گھروں پر ڈالتے ہیں۔ گھروں کے اوپر ڈال دیا، چھا دیا اس کو، اور اس کے بعد چھاؤنی بنا دیا اس کی، اور اس کے اوپر مٹی ڈالا، اور قبر کے اندر جب تختہ ڈال دیا تو تختوں کے درمیان جو شگاف ہوتا ہے جس سے مٹی نیچے گرے گی قبر میں، جس کا اندیشہ رہتا ہے، تو اس گیپ کو یا اس سوراخ کو بند کرنے کے لیے ہم قبر میں تختوں کے اوپر، یا کچھ لوگ بمبو ڈالتے ہیں، ٹکڑا قبر کے برابر سے لمبائی کاٹ کر کے اس پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس کے اوپر چٹائی ڈالتے ہیں، یا اسی طریقے سے اگر اس خر گھاس بچھا دی جائے تو پھر وہ سوراخ بند ہو جاتے ہیں۔ تو کہا کہ صاحب ہم کب اپنے گھروں کو چھانے میں، گھر کی چھت بنانے میں اور قبر کے اندر بچھانے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض ایک روایت میں ہے کہ وہ ہمارے گھروں کے لیے ہے، وَإِنَّهُ لِصَاغَتِنَا، اور ہمارے لوہاروں اور سناروں کی بھٹی سلگانے کے لیے بھی کام آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الا الاسخر، ٹھیک ہے، یہ استثناء آپ نے فرمایا الا الاسخر، چلو اسخر کاٹ سکتے ہیں، یہ متفق علیہ روایت۔ تو بہرحال آپ نے حدیث کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح آپ نے سن لی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت ہے کہ اس نے اپنے کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور برے ارادے سے آنے والے یمنی لشکر کو اللہ تعالیٰ نے خاک پہ ملا دیا۔ لہذا مکہ میں رہنے والے مسلمانوں کا احترام کعبہ کے احترام کے ساتھ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دوسری جو اہم بات معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قتل اور قتال مکے میں حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حرام تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے شرک اور مشرکین کو کمزور کرنے کے لیے یا بدماشوں سے مکے کو پاک کرنے کے لیے دن کی ایک ساعت میں، ایک مخصوص گھڑی میں، اور وہ عصر کے وقت تک کا وقت تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قتال کی اجازت دی۔ مکے کے درختوں کو نہیں کاٹا جا سکتا، چاہے وہ کانٹے دار ہوں یا کوئی اور درخت ہوں۔ اگر کوئی کاٹتا ہے تو اہل علم نے کہا کہ کوئی فدیہ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ کاٹنے والے کا جو بھی سامان ہو اس کو چھینا جا سکتا ہے، جو بھی دیکھے گا وہ اس کو چھینے گا، یہ بطور تعزیر کیا ہے۔ اور درختوں سے مراد وہ درخت ہے جو خود رو ہوں، جو خود سے اگے ہوں۔ لیکن جو درخت لوگ یا جو پیڑ پودا اپنے باغیچے میں لوگ باہر سے لا کے لگاتے ہیں اور موقع سے اس کو کاٹ کے پھر دوسرا پودا لگاتے ہیں، وہ اس میں داخل، اس حکم میں داخل نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اگلی حدیث دیکھیں جو مدینہ کو حرم ثابت کرتی ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے، اس لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ عن عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلها وإنی حرمت المدینة كما حرم ابراہیم مکہ وإنی دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا ابراہیم لأہل مکہ، متفق علیہ۔ عبداللہ بن زید بن عاصم المازنی الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک ابراہیم نے مکہ کو حرام کیا اور مکہ کے باشندوں کے لیے دعا فرمائی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ابراہیم نے شہر کو شہر امن
قرار دیا کہ اللہ اس شہر کو شہر امن بنا، شہر محرم بنا، شہر مقدس بنا، یہاں قتل و خون ریزی حرام ہو۔ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ کی تحریم تھی، اس تحریم کی بنیاد پر ابراہیم علیہ السلام نے اس کی حرمت کا اعلان فرمایا، حرمت کی تجدید کی، ورنہ مکہ کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے منذ ان خلق السماوات والارض، زمین آسمان کی تخلیق کے وقت سے ہی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی حرمت کی تجدید کی اور مکہ کی حرمت کا لوگوں میں اعلان کیا، اور اہل مکہ کے لیے دعا فرمائی برکت کی، پھلوں سے روزی ملنے کی، اور جس کا سبڑا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے پھل وہاں جمع ہو جاتا ہے، یہ جمع کر دیا جاتا ہے، وَيُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر طرح کا پھل وہاں جمع کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ کو حرام قرار دیتا ہوں، جیسے کہ ابراہیم نے مکے کو حرام قرار دیا تھا، اور میں دعا کرتا ہوں مدینہ کی صاع اور مد جو ناپنے کا آلہ ہے، غلہ ناپنے کا آلہ، کہ اللہ اس میں برکت دے دگنا، جو کہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی تھی، یعنی دگنی برکت، مکے کے مقابلے میں دگنی برکت اللہ تعالیٰ مدینہ میں عطا فرمائے۔ صاع اور مد کے اندر یہ ناپنے کا آلہ ہے، 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، اور مد کہتے ہیں اس ناپنے کو جس میں ایک متوسط القامت آدمی، درمیانی قد کا آدمی جو بہت لمبا نہ ہو بہت لٹا نہ ہو، متوسط القامت آدمی کے دونوں ہتھیلیوں میں جتنا غلہ آ جائے بڑھ کے، اس کو مد کہتے ہیں۔ 4 مد کا ایک صاع ہوتا ہے، جو بعض اہل علم کے نزدیک وزن میں 2.5 کلو، بعض کے یہاں 2.25 کلو، اور زیادہ سے زیادہ قول جو ہے، بڑا قول جو ہے وزن کے اعتبار سے وہ 3 کلو کا ہے۔ مراد صاع اور مد سے وہ غلہ ہے، وہ پھل ہے، وہ خوراک ہے جو آدمی کھاتا ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غلے میں بھی برکت دے، ان کے لپنے میں بھی برکت عطا فرمائے، ظاہری پر بھی محمول کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو حرم بنایا ہے، یہ حرم ہے، اور حرم کا احکام یہاں بھی ہے کہ یہاں کا شکار نہ بھگایا جائے، حدود حرم کے اندر درخت نہ کاٹے جائے، اس کا شکار نہ کیا جائے، کانٹے دار درخت نہ کاٹا جائے۔ لیکن مدینے میں اگر کوئی شخص شکار کر لیتا ہے، وہ بات میں نے آپ سے بتائی تھی مکے کے بارے میں، مدینے میں مکے میں اگر کوئی شکار کرتا ہے تو اس کو جزا دینی پڑتی ہے، مدینے میں شکار اگر کوئی کرتا ہے تو راجح قول میں اس کی کوئی جزا نہیں ہے، مکے میں جزا لگے گی، کیونکہ مدینے کے صید کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا مقرر نہیں کیا۔ البتہ بعض اہل علم نے امام شافعی سے نقل کیا ہے کہ صاحب جو شخص درخت کاٹ رہا ہو یا شکار کرے حرم مدینہ کے اندر، تو اس کا سامان، اس کا ہتھیار، اس کا کپڑا، اس کا جانور جس پر وہ چڑھ کے آیا ہے وہ اس سے چھین لیا جائے گا، جیسے کہ مسلم میں روایت ہے سعد بن ابی وقاص کی کہ وہ وادی عقیق میں اپنے گھر میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ یہ غلام درخت کاٹ رہا ہے یا اس کا پتہ جھاڑ رہا ہے، تو اس کا سامان چھین لیا۔ جب سعد اپنے گھر میں آئے تو غلام کے مالکان آئے، لوٹے، ان کے پاس آیا اور گفتگو کیا کہ غلام کے سامان لوٹا دیے جائے، تو کہا معاذ اللہ کہ ہم کوئی سامان لوٹائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بخشش کے طور پر عطا کیا ہے۔ کہا کہ جو شکار کرے مکے میں، جو پتہ کاٹے، پتہ جھاڑے، اس کا سامان چھین لو، دیکھنے والے کے لیے فلہ سلبہ، مسروبہ سامان، چھینا ہوا سامان اس کا ہے، اور انکار کر دیا کہ سامان نہیں لوٹائیں گے۔ بہرحال روایت ابو داؤد سنن وغیرہ کے اندر ہے، جس کی سند انشاءاللہ حسن درجے میں ہے، کئی لفظوں سے آیا ہے کہ مدینے میں بھی کانٹے دار درخت نہ کاٹے جائے، شکار نہ بھگایا جائے، وہاں کا بھی نقطہ، گرا پڑا سامان اٹھایا نہ جائے مگر اس کے لیے جو پہچنوائے، ولا یصلح لرجل ان یحمل فی سلاح لقتال، اور مدینے میں بھی ہتھیار لے کر کے کوئی جنگ کے ارادے سے نہ آئے، کوئی درخت نہ کاٹا جائے مگر یہ کہ اپنے جانور کے چارے کے لیے پتہ جھاڑ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے مکے کے مقابلے میں دگنی برکت کی دعا فرمائی تھی، اور مسلم میں ایک روایت میں مثل کا لفظ ہے کہ مکہ جیسا، لیکن الحمدللہ زیادت الثقۃ مقبولہ، ثقہ راوی کیا اضافہ مقبول ہوتا ہے، دگنی برکت کی دعا مدینے میں کی۔ اور سماعت الشیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا تأثر لکھا، ایک زمانے تک وہاں جامعہ اسلامیہ کے نائب رئیس رہے، پھر رئیس بنائے گئے، تو ایک لمبی مدت تک قیام فرمایا مدینے میں۔ تو کہتے ہیں کہ جو کوئی مدینے میں آباد ہے وہ برکت کو جانتا ہے کہ ماشاءاللہ وہ پیسہ، وہ غلہ جو دوسرے شہر میں بہت جلد ختم ہو جاتا ہے، الحمدللہ مدینے میں وہ کافی دن تک آدمی کے ساتھ رہتا ہے، کافی لاسٹنگ کرتا ہے۔ قلیل بھی مدینہ کے باشندوں کے لیے کھانا ہو یا پیسہ ہو، الحمدللہ کافی ہو جاتا ہے، خاص کر کے اگر آدمی اہل ایمان اور اہل تقویٰ ہو
تو معمولی سی بھی آمدنی مدینہ میں بہت کافی اور وافی ہوتی ہے الحمدللہ۔ مدینہ کے حدود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مدینہ کہاں سے کہاں تک حدود حرم کے اندر ہے، تاکہ یہ جو حدود حرم کے جو احکام ہیں وہ احکام مدینہ پر منطبق ہو سکے۔ اس لیے حد بندی کی واقفیت ضروری ہے، کیونکہ دجال مدینہ میں نہیں آئے گا، تو مدینہ میں نہیں آئے گا تو حدود مدینہ کے اندر، حرم مدینہ کے اندر نہیں آئے گا۔ جو حدود کے باہر ہے وہ اس کے فتنے کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جی کہا مدینہ میں مکے میں تعاون نہیں آئے گا، لیکن اس سے مراد حدود حرم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے صحیح مسلم میں، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ حرم ما بین عیر الی ثور، مدینہ حرم ہے جبل عیر سے لے کر جبل ثور تک، مسلم کی روایت ہے۔ گویا دو پہاڑ کا آپ نے ذکر کیا ہے، اور پھر ایک جگہ آپ نے یہ بھی فرمایا انی احرم المدینہ ما بین لابتیہا، میں مدینہ کو دو لابہ کے درمیان حرام کرتا ہوں۔ لابہ کہتے ہیں میدان میں جس میں پتھر کے بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں، تو یہاں دو پہاڑ کا ذکر ہے اور وہاں دو لابہ کا ذکر ہے جس میں میدان میں یا وادی میں بڑے بڑے پتھر کے ٹکڑے رکھے ہوئے ہوں، کالے کالے چھوٹے بڑے سب۔ تو الحمدللہ کوئی تضاد نہیں ہے۔ عیر ایک پہاڑ ہے جو مدینہ کے جنوب میں ہے، وہ جو ذوالحلیفہ ہے مدینہ والوں کی میقات، اس سے تھوڑا فاصلے پر ہے، دکھن جانب، مدینے سے دکھن جانب عیر ہے۔ اور ثور اتر جانب ہے، جبل احد کے پیچھے ایک پہاڑ ہے گول دائرے نما، وہ ثور نام کا ہے پہاڑ، جبل احد کے پیچھے۔ تو یہ تو ہو گیا اتر اور دکن میں عیر، جبل عیر، اور اتر میں احد کے پیچھے والا جو پہاڑ ہے ثور، وہ ہے۔ اور یہ لابتیہا جو ہے وہ مشرق اور مغرب کے درمیان کی حد بندی ہے، کہ دو لابہ ہے، ایک لابہ ہے بقی جو اہل مدینہ کا مشہور قبرستان ہے، اس کے پورب جانب، پورب حصے میں وہ لابہ ہے، جی اس کو حرہ واقم کہتے ہیں، یا پھر اس کو حرہ بنی حارثہ بھی کہتے ہیں۔ حرہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پتھر کے چھوٹے اور بڑے بڑے ٹکڑے رکھے ہوئے ہیں۔ تو بقی کے پورب حرہ واقم ہے، اور ایک جبل صلح ہے پچھم میں، مدینہ کے پچھم میں جبل صلح ہے، اس جبل صلح کے پچھم جانب میں جی ایک حرہ ہے جس کا نام حرہ وبڑا ہے۔ تو حرہ وبڑا پچھم میں، پورب میں حرہ واقب یا حرہ بنی حارثہ، اور دکن میں جبل عیر، اور اتر میں جبل ثور۔ تو دکن اور اتر میں دو پہاڑ، دکن میں جبل عیر، اتر میں جبل ثور اس کے پیچھے، اور پچھم میں حرہ وبڑا، اور جو جبل صلح کے پچھم طرف ہے، اور پورب میں حرہ واقب جو بقی کے پورب میں ہے۔ تو اس طریقے سے سارے حدود بیان کر دیے گئے ہیں، تاکہ اس حدود کے اندر، مدینہ کے حدود حرم کے اندر جو رہنے والے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں برکت کے مستحق ہیں، اور اسی حد کے اندر اس میں شکار حرام ہے، اور اسی حد کے اندر میں دجال نہیں آئے گا اور طاعون داخل نہیں ہوگا، اور جو بھی کچھ فضیلتیں آئی ہے صحیح حدیثوں سے جو کچھ احکام ثابت ہے۔ باقی رہا کہ نماز 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، تو وہ مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے، مسجد نبوی کے ساتھ خاص ہے۔ مسجد نبوی جو مسجد کا پورا احاطہ ہے، اس کے اندر نماز پڑھنے والے لوگ اس کے اندر داخل ہیں۔ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد کی حد تک، جو بھی اب مسجد کشادہ ہو گئی ہے وہ سب صرف عہد نبوی کی مسجد نہیں، جتنا کچھ اب اس وقت مسجد میں توسیع ہو گئی ہے اور احاطہ مسجد میں آتا ہے، وہ اب ہوٹل میں ہے یا صف متصل ہے تو بھی کہتے ہیں کہ وہ ثواب کا مستحق نہیں۔ اور دوسرے اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر صفوف متصلہ ہیں تو انشاءاللہ وہ اس کے اندر داخل ہے۔ لیکن بہرحال دوسری مساجد میں پڑھنے کا ثواب عام مساجد میں نماز پڑھنے کی طریقے سے۔ باقی رہا کہ قباء کی زیارت کرنا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا ایک عمرے کے برابر ثواب کا آدمی کو مستحق بناتا ہے، وہ ایک فضیلت الگ ہے، لیکن نماز عام طریقے سے وہی ہوگی۔ 1000 نماز 1000 نماز سے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا صلاۃ فی مسجدی ھذا، میری اس مسجد میں، یعنی مسجد نبوی میں، خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ، 1000 نماز سے بہتر ہے دنیا کی دیگر مساجد کے مقابلے میں، الا المسجد الحرام، واللہ تعالی اعلم۔ اب یہاں ایک نیا باب ہے، باب صفت الحج و دخول مکہ، حج کا طریقہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا ہے،
مکہ میں داخل ہوئے، کہاں ٹھہرے، کیسے طواف کیا، کیسے سعی کی، منی عرفات مزدلفہ سے کیسے گزرے، جو تمام اعمال اور ارکان اور افعال آپ نے انجام دیے ہیں، طواف سے لے کر سعی، احرام حج کا یوم الترویہ کو منی جانا، عرفات جانا، پھر وہ مزدلفہ لوٹ کے آنا رات میں، اور پھر صبح منی آنا، رمی جمرہ کرنا، پھر منی کے اندر رات گزارنا 3 ایام، 11 12 13 کو، اور پھر جاتے ہوئے مکہ چھوڑتے ہوئے طواف وداع کرنا. وہ تمام مسائل اس کے اندر انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. کچھ حدیثیں اور بھی لائیں گے کہ مکہ میں آپ کیسے داخل ہوئے، کس راستے سے داخل ہوئے، پھر طواف کرنے سے پہلے آپ نے غسل کیا، کس راستے سے داخل ہونا چاہیے، کس راستے سے نکلنا چاہیے، وہ تمام مسائل اس کے اندر بیان کیے گئے. پہلی حدیث بڑی طویل حدیث لائے ہے، حدیث جابر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حج کے پورے واقعات کو تقریباً احاطہ کرتی، تقریباً پورے واقعات کا احاطہ کرتی ہے. اگر تمام الفاظ جو مختلف کتب احادیث میں ہیں ان کو جمع کیا جائے تو ایک باقاعدہ حج کے مناسک کے اوپر ایک کتاب ہے، اور کئی اہل علم نے لکھا بھی ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے نا، صفت و حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹے کتاب ہے، اچھی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 150 صفحات سے زیادہ ہی ہوگی تقریباً. تو یہ بڑی اہم حدیث ہے. اور اس کے علاوہ پھر چھوٹی چھوٹی روایت دیگر مسائل کی لائے ہیں، جن کا ذکر جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یا تو ہے نہیں یا صراحتاً نہیں ہے. تو چلیے، یہ حدیث چونکہ بڑی لمبی ہے، اسی اگر الفاظ پورے پڑھیں گے تو مقصود سے ہٹ جائیں گے. تو اس لیے بنیادی طور پر آپ کو یہ بتائے کہ امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، بخاری میں یہ حدیث نہیں ہے. اور اس میں شروع میں بنیاد یہ بتائی گئی ہے، یا اس حدیث کے بیان کرنے کی وجہ جابر نے کیوں بیان کی، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے، اس کے لیے یہ ہے کہ صاحب محمد بن علی ابن حسین ابن علی، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے علاوہ سے ان کے پوتے ہیں محمد، جن کو عام طریقہ سے لقب استعمال کیا جاتا ہے محمد الباقر. اور ان کے والد ہیں علی زین العابدین، بڑے تابعی بزرگ ہیں، بلکہ علماء اہل بیت میں صحابہ کے بعد سب سے اچھے عالم اہل سنت کے منہج پر علی ہے زین العابدین. ان کے بیٹے ہیں محمد الباقر، کہتے ہیں باقر لقب ہے، یہ 5ویں امام سمجھ لیجیے، شیعہ اثنا عشریہ کے نزدیک 5ویں امام معصوم ہے، جبکہ ہم لوگ کسی کو نبی کے علاوہ معصوم نہیں مانتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے امام ہیں ان کے، دوسرے ہیں حضرت حسن، تیسرے ہیں حضرت حسین، اور چوتھے ہیں حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، اور 5ویں ہوئے یہ محمد الباقر، کہتے ہیں بقر العلم، یعنی توسع فی العلم، علم میں بڑی وسعت انہوں نے حاصل کی، بہت زبردست عالم تھے. یا بقر العلم، علم کو ظاہر کیا لوگوں میں، علم کو بہت پھیلایا. پھر ان کے بیٹے ہیں جعفر الصادق، وہ بھی ان کے یہاں 6ٹھے امام ہیں. تو جعفر بن محمد نے اپنے والد محمد سے روایت کیا ہے کہ محمد بن علی ابن حسین، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوئے محمد، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے گئے. اور تعارف جب ہوا، آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ کون ہیں، اس زمانے میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نابینا ہو گئے تھے. تو جب یہ کہتے ہیں محمد ابن علی ابن حسین کہ یہ میری باری آئی، تو میں نے بتایا کہ میں محمد بن علی ابن حسین ہوں. بس کیا تھا، محبت کے ساتھ ہاتھ بڑھایا حضرت محمد ابن علی ابن حسین کی طرف، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پوتی کی طرف، محمد کی طرف، اور بٹن کھول دیا اوپر کا، پھر نیچے کا بھی بٹن کھول دیا. اللہ اکبر. اور دونوں صدیہ ان کے درمیان. تو معلوم ہوا کہ صدی کا لفظ جو ہے، عورتوں کی صدی پستان کے لیے تو استعمال ہوتا ہی ہے، یہ مردوں کے بھی پستان کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. مراد دونوں پستان کے درمیان بیچ میں ہاتھ انہوں نے ڈال دیا، ایسے بیچ میں ہاتھ ڈال دیا. ذرا شفقت و محبت. اللہ، اہل بیت کا کتنا احترام تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے میری دونوں چھاتی کے درمیان ہاتھ ڈالا، میں اس دن جوان لڑکا تھا، اور کہاں مرحبا بکا یا ابن اخی، بھتیجے، خوش آمدید خوش آمدید. یہ ہے صحابہ اکرام کے دلوں میں اہل بیت کا احترام. تاسل اما شئت، جو چاہو پوچھو. فسألتہ وہو اعمی، تو میں نے ان سے سوال کیا درحالے کہ وہ نابینا ہو چکے تھے. نماز کا وقت آیا، پھر وہ اٹھے،
چادر چھوٹی سی اوڑھ کر کے ایک کنارہ رکھا کندھے پر، دوسرا کنارہ اس پر ڈالتے تھے، اس قدر چھوٹا تھا کہ بار بار دونوں کنارے لٹک جاتے تھے، اور بڑی سی چادر ان کی لٹکی ہوئی تھی دیوار پر۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے ایسی چھوٹی چادر میں کیوں آپ نے نماز پڑھی جبکہ آپ کے پاس بڑی چادر ہے؟ تو انہوں نے کہا تمہارے جیسے احمق کو بتانے کے لیے کہ نماز ایک کپڑے میں بھی ہو جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ کیا ہر کوئی عہد نبوی میں 2 کپڑے پاتا تھا؟ بہرحال اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ دیا حضرت جابر سے کہ اخبرنی عن حجۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی تفصیل بتائیے آپ۔ اب یہاں سے وہ شروع ہو گئے بیان کرنے کے لیے، انگلیوں پر 9 تک گنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 سال تک مدینے میں ٹھہرے، حج نہیں کیا۔ پھر 10ویں سال اعلان عام کیا کہ میں حج کو جا رہا ہوں، جو بھی میرے ساتھ حج کو آنا چاہے یا حج کو چلنا چاہے آ جائے۔ چنانچہ بہت زیادہ لوگ ہر طرف سے امٹ گئے مدینہ۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج کرے، آپ کے طریقے کو دیکھے، آپ کے عمل کی نقل کرے۔ چنانچہ ہم لوگ نکلے، پوری تفصیلات ہے۔ بہرحال نکلنے کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کی محبت، اتباع اور تأسی بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو اسوہ بنانے کی جو حرص اور چاہت تھی اس کا پتہ چلا۔ دوسری یہ کہ اسفار میں اہل علم، اہل فضل کے ساتھ آدمی کو جانا چاہیے، خاص کہ جب عمرہ اور حج کا سفر کوئی بڑا عالم کرے تو حج اور عمرہ کرنے والے لوگوں کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کے قافلے میں شریک ہونا چاہیے، تاکہ نفع بخش علم بھی راستے میں ملے، مسائل کی واقفیت بھی ہوتی رہے، اور حج اور عمرہ سنت کے مطابق جو عالم کرے تو آپ بھی ان سے سیکھیں۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 25 ذی القعدہ کو، سنیچر کا دن تھا، تو گویا کہ 26 کی صبح وہاں سے 26 کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ ذوالحلیفہ سے نکلے، اور 4 تاریخ کو آپ پہنچ گئے۔ اتوار کا دن تھا، 4 ذی الحجہ کو، 4 ذی الحجہ کو اتوار کے دن آپ نکلے۔ گویا کہ سنیچر کے دن مدینے سے نکلے، اتوار کے دن ذوالحلیفہ سے ظہر کے بعد نکلے، اور اتوار ہی کے دن صبح میں 8 راتیں سفر میں گزاری آپ نے، اور 4 ذی الحجہ کی صبح پہنچ گئے۔ وادی ابتہ میں رکے، وہیں نہایا، غسل کیا، کپڑا بدلا، پھر اب گئے، طواف کیا۔ اس طرح راستے میں 8 راتیں لگی۔ صحابہ نکلے، کہتے ہیں کہ میقات پر جب ہم پہنچے تھے تو وہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، جو پہلے جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھی اور جعفر کے بچوں کی ماں تھی، ان سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی تھی، اور حضرت ابوبکر کے بچے کی یہ ماں بنی میقات میں۔ 10ویں سال جب آپ وہاں پہنچے 25 تاریخ کو، تو یہ انہوں نے محمد بن ابوبکر کو جنا، محمد بن ابوبکر کی ولادت ہوئی میقات پر۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کے انتقال کے بعد اس خاتون سے، اسماء بنت عمیس سے، حضرت علی بن ابی طالب نے شادی کر لی۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہیں پر ذکر صرف آیا کہ اسماء بنت عمیس کو ولادت ہوئی، محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ اب اس کے بعد معاملہ خاموش ہے، اب اس خاتون کا کیا بنا؟ یہ جو گئی تو کیا لوٹنے سے پہلے 13 ذی الحجہ کو جب آپ لوٹے 14 کی صبح میں، تو اس سے پہلے پاک ہو گئی تھی، جس کا امکان بہت کم ہے کہ 17-18 دن میں کیسے یہ معاملہ ختم ہو گیا نفاس کا، اور انہوں نے طواف صحیح کی۔ باقی منع، عرفات، مزدلفہ میں تو جا ہی سکتی ہے، صرف مکے میں کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی، اور صفا مروہ کی صحیح کعبہ کے طواف کے تابع ہے۔ تو آیا یہ پاک ہو کے لوٹی ساتھ میں، یا یہ ہے کہ من باب ضرورہ، انتہائی ضرورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نفاس میں ہی اجازت دے دی طواف اور سعی کی تب لوٹی، یا یہ ہے کہ کسی محرم کے ساتھ یہ رک گئی وہاں، اور جب پاک ہوئی تو طواف صحیح کر کے لوٹی؟ کچھ پتہ نہیں، اللہ عالم۔ سارے مسائل مسکوتن ہوئے، لیکن مسئلہ عام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کوئی مکے میں جا کے کسی کو بچہ تولد ہوتا ہے تو ذی الحجہ کے آخری ذی الحجہ تک اگر وہ نفاس سے پاک ہو جاتی ہے تو طواف اور صحیح کرے گی۔ باقی منع، عرفات، مزدلفہ میں اپنی اپنی تاریخوں پر جو تاریخیں ہیں یہاں ٹھہرنے کی، رات گزارنے کی، وہ سب کریں گی، صرف کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح رہ جائے گی جو پاک ہونے کے بعد کرے گی۔ تو انہوں نے پوچھا اسماء بنت عمیس سے کہ کیا کریں، کیسے احرام باندھیں؟ تو آپ نے کہا اغتسلی۔ ابھی کل بھی ذکر آیا تھا کہ میقات پر اگر حائضہ گزرتی ہو یا ہوائی جہاز میں چڑھنے سے پہلے اگر
ماہواری بھی کھلی ہوئی ہو اس کی تو غسل کر لینا مستحب ہے اس کے لیے. تو آپ نے کہا غسل کر لو. وسطری بثوب، اور ایک کپڑے سے پرائیویٹ پارٹ کو باندھ لو مضبوطی کے ساتھ خون سے تحفظ کے لیے. آج کل تو ایک کپڑا باندھ لیا اور ایک چوڑا حصہ کپڑے کا نیچے لٹکایا اور مقام مخصوص سے اس کو لے کر کے پیچھے کمر کے پیچھے اس کو بڑھیا سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیا. اب آج کل بہت سارے طریقے ہیں خون سے تحفظ کے جو عورتوں کے درمیان معروف اور مشہور ہیں. لا الہ الا اللہ. اور نیت کر کے آگے بڑھی تو یہ حائضہ اور نفسا بھی میقات سے غسل کرے گی یا غسل کر کے فلائٹ میں سوار ہوں گی اور میقات پر نیت کر لیں گی اور جا کے وہاں رکی رہیں گی تا وقت کہ وہ پاک ہو جائیں. پاک ہونے کے بعد تب کا وقت طواف نہیں کرے گی. چلیے صاحب، آپ ذوالحلیفہ گئے، وہاں 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی تھی، ظہر اثر جمع کیا اور پھر آپ وہاں سے نکلے. تلبیہ وہیں کہہ دیا تھا، نیت وہیں کر لی تھی. حج عمرے کی نیت آپ نے مسجد میں ہی کی تھی، مسجد ذوالحلیفہ میں، جیسا کہ کل بات آئی ہے. پھر قصوہ پر آپ سوار ہوئے، پھر وہاں ابھی آپ نے تلبیہ کہا اور وہ قصوہ اونٹنی جب لے کر کے آپ کو بیدا میں گئی، آگے اگلی وادی میں جب گئی تو آپ نے احل بالتوحید، وہاں بھی آپ نے تلبیہ پکارا اور اس طریقے سے تلبیہ پڑھتے پڑھتے آپ مکہ پہنچے. یہ جو اونٹنی جس پر آپ سوار تھے اس کو قصوہ کہتے ہیں. قصوہ لقب تھا اس اونٹنی کا، حالانکہ قصوہ تو کہتے ہیں اس اونٹنی کو کہ یہ جس کا کان کٹا ہوا ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں اس کو قصوہ اونٹنی کا لقب دیا تھا. بہت تیز اونٹنی تھی، بہت تیز چلتی تھی. لا الہ الا اللہ. اب آپ نے تلبیہ بلند آواز سے پڑھا. تلبیہ بلند آواز سے مشروع اور مطلوب اور مسنون ہے، جیسا کہ کل آپ نے سنا. اور یہ تلبیہ کے مختصر سے کلمات اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری پکار پر حاضر ہوں. اجابتاً بعد اجابت، بار بار حاضر ہوں. اس کا مطلب ہے کہ حج کا وفد اور عمرے والے جو لوگ ہیں یہ در حقیقت اللہ کی پکار پر حاضر ہوئے ہیں، اس لیے ان کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے. یہ تلبیہ جو ہے یہ توحید کا شعار ہے، توحید کا سمبول ہے، اور یہی حج کی روح اور حج کا مقصد ہے، بلکہ تمام عبادتوں کی روح یہی ہے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، نہ تیری ذات میں، نہ تیری صفات میں، نہ تیرے افعال میں، نہ تیری عبادت میں، نہ تیرے اسماء و صفات میں. لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک. ان الحمد والنعمہ، حمد، محامد، صفات، کمال، صفات کمال اللہ تیرے لیے ہے، اور نعمت جو تیری صفت فعلیہ ہے وہ تیرے لیے، تیری طرف سے ہے. والملک، اور ملک تیرا ہے، توحید ربوبیت. اور حمد اور نعمت توحید اسماء و صفات. لا شریک لک عموم میں داخل ہے، توحید الوہیت بھی، اور ویسے بھی توحید ربوبیت جو لفظ الملک سے ثابت ہے یہ توحید الوہیت کو مستلزم ہے. لازمی تقاضا ہے کہ جس کو آپ رب مانتے ہیں وہی معبود ہوگا، جو خالق ہے، جو رازق ہے، وہی معبود ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہا حل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق اگر ہے تو بتاؤ، اس کی پرستش کر سکتے کرو، لیکن بتاؤ کہ کوئی اللہ کے علاوہ خالق. لا الہ الا اللہ. بہرحال با آواز بلند تلبیہ پڑھنا چاہیے. مردوں کے لیے یہ حکم ہے، عورتیں زیر لب پڑھیں، اللہ یہ کہ تنہا ہوں یا فتنہ نہ ہو، جو تفصیل آپ نے پڑھ دیا ہے. یہ در حقیقت یہ تلبیہ، یہ حاضری جو ہے عمرہ اور حج کرنے والوں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کا نتیجہ ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے سورہ حج 27ویں آیت کے اندر. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیجیے لوگوں میں. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد، ان حمزہ کے کسرے کے ساتھ تاکہ یہ جملہ مستانفہ ہو. ان الحمد، یقیناً تمام تر تعریف اللہ تیرے لیے. ان الحمد والنعمت لک والملک، حکومت، بادشاہت، ہر چیز پر تیری. لا شریک لک، لا الہ الا اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھتے گئے. چلیے خیر سے اسی طریقے سے چلتے چلاتے آپ پہنچ گئے مکہ. کہتے ہیں حتی اذا اتینا البیت، حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ میں ٹھہرے وادی ابتہ میں، اور وہاں سے ہم کعبۃ اللہ کو آئے طواف کرنے کے لیے، تو اس طرح میں رکن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکن کا استلام کیا. رکن سے مراد یہاں حجر اسود. رکن جب مطلق آئے تو حجر اسود، کیونکہ وہ کونا، رکن والے کونا، کیونکہ وہ ایک کونے میں ہے.
عراقی کونے میں. اور استلم رکن کو آپ نے استلام کیا. بعض علماء نے کہا کہ استلام کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ منہ سے بوسہ دینا، ہونٹ سے تقبیل کرنا، یا ہاتھ سے چھو کر کے اس کو بوسہ دینا. جبکہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ استلام ہاتھ سے یا کسی چیز سے چھوا کر کے بوسہ دینے کا نام ہے. استلام کے اندر تقبیل نہیں ہے، تقبیل الگ ہے، پھر استلام ہے. اگر تقبیل آسان ہو تو بڑی بات ہے، نہیں ہے تو استلام ہو، چھو کر کے اس کو بوسہ دے. نہیں ہے تو آخری صورت یہ ہے کہ اشارہ کر کے گزرے، اللہ اکبر کہہ کر کے، لا الہ الا اللہ. تو آپ نے اس کا استلام کیا، بوسہ لیا، یا یہ کہ ہاتھ سے چھو کر کے بوسہ لیا. تو معلوم ہوا کہ طواف شروع کرنے سے پہلے حجر اسود کے پاس آیا جائے، اس کو بوسہ دیا جائے، استلام کیا جائے اگر ممکن ہوتا، ورنہ آج کل تو بڑا مسئلہ ہے. لا الہ الا اللہ. بہرحال حجر اسود کے سامنے آئے، اگر نہیں استلام کر سکتے ہیں، تقبیل تو دور کی بات ہے، استلام بھی نہیں ہو سکتا، تو چلیے اشارہ کر کے اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اب طواف شروع کیا جائے. اب جب طواف شروع ہو تو پہلا جو 3 چکر ہوگا وہ رمل ہوگا، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز چلنا، بہت اچھل کے نہیں چلنا اور بہت لمبا بھی فاصلہ قدموں کے درمیان نہیں رکھنا. جی، چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ قریب قدم ڈالیں اور تیز چلیں، اور یہ چل نہ چلے. اب بھیڑ اتنی رہتی ہے، پورا مطاف بھرا ہوا ہے، چل نہیں سکتے آپ. چلنا بھی چوٹی کی رفتار ہوتا ہے، وہ آدمی بیچارہ کہاں دوڑ لگائے گا. اگر جگہ ہو تو بعض علماء نے کہا کہ مطاف کے آخری کناروں سے طواف کرے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اگر اس سنت کو دیکھتا ہے تو کعبہ سے قریب ہو کر کے طواف کرنے کی جو سہولت اس کو ملتی ہے اس سے وہ محروم ہو جاتا ہے. پھر ہر آدمی دوڑ بھی نہیں سکتا، تو کہاں بیچارہ رکوع اور سجدے میں جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر بغل کو پھیلاتے تھے، انگلیاں قبلہ رخ ہوتی تھی، اور پہلو سے ہاتھ اتنے الگ رہتے تھے کہ اگر کوئی جھانکے تو بغل کی سفیدی دیکھ لے. تو اب اس کے لیے سب سے آخری صف میں جائے اور آخری آدمی بن کر کے رہے، اس سے بہتر ہے کہ صاحب پہلی صف میں آدمی کھڑا ہو اور جتنی اس کے پاس جگہ ہے اسی میں وہ اپنے ہاتھ کو پھیلائے. چلیے بہرحال، تو کچھ لوگوں نے کنارے سے طواف کرے، کچھ لوگوں نے کہیں جہاں سے چل رہا ہے وہیں سے کرے، جو اس کے لیے سہولت ہو وہ کرے. چلیے صاحب، سنت ہے. تو 3 شروع کی چالوں میں یا 3 چکر میں رمل ہو، اور اس سے پہلے استوا کر لے. مرد حضرات چادر جو کندھے پر ڈالے ہوئے دائنا کندھا کھول کر کے بائیں پر ڈال لے. اور یہ استوا 7 چکر میں رہے گا، لیکن رمل جو ہے وہ 3 میں رہے گا، اور 4 چکر میں اصلی حالت میں ہوگا. اگر دوسرے میں یاد آیا، پہلے میں نہیں یاد آیا، دوسرے میں آیا تو چلیے 2 چکر میں کر لیجیے، تیسرے میں یاد آیا تو تیسرے ہی میں کر لیجیے، کوئی بات نہیں ہے. لیکن اگر 3 چکر ختم ہو گیا اور آپ کو رمل یاد نہیں آیا تو چوتھے چکر میں اگر آپ کو یاد آیا ہے تو اب اس چوتھے چکر میں اس کی قضا نہیں کریے، کیونکہ اس کا محل فوت ہو گیا. اب سنت یہ کہ لاسٹ کے جو 4 طواف ہے یا 4 چکر ہے، اس میں آپ کو چل رہا ہے عادت کے مطابق، عام چال پہ چل رہا ہے. بہرحال طواف جب ہو گیا مکمل، حجر اسود سے شروع ہو کر جب حجر اسود سے ختم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کے پاس آئے. وہاں آپ نے پڑھا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. اس کے بعد صفا پڑھ گئے ہیں تو کہا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتوں کو پڑھنا چاہیے، بعض نے کہا کہ نہیں، صرف تعلیم کے لیے آپ نے پڑھا تھا. سمجھا کہ نہیں، یہ پڑھنا مثلاً مستحب نہیں ہے، بغرض تعلیم تھا. آپ مقام ابراہیم کے پیچھے گئے، یعنی آپ کے درمیان اور کعبۃ اللہ کے درمیان مقام ابراہیم تھا. تو اگر میسر ہو تو وہاں پڑھ لیں، نہیں تو دائیں بائیں ہٹ کے پڑھ لیں، اگر نہیں تو کہیں بھی حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں، مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیں. مقام ابراہیم پڑھائے، آپ نے نماز پڑھی. صحیح مسلم میں ہے کہ مقام کو، یعنی مقام جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر مکمل کی تھی، اور جہاں جس پتھر پر ان کے دونوں قدموں کے نشان اللہ نے گاڑ دیے ہیں، جیسے کہ لگتا ہے کہ چکنی مٹی پر دونوں پاؤں پڑے ہوں، یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے، یہ بھی ایک علامت ہی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی شاعر اور علامت ہے. تو اس کو اپنے اور کعبہ کے درمیان رکھا، گویا کہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبہ کی تعمیر کی تھی جب عمارت بلند ہو گئی تھی. مختلف اقوال ہیں، اس میں راجح قول، مشہور قول یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور وہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. نسائی کے اندر ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. ورفع صوتہ، کچھ آواز بلند کیا. کس کو؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے گئے تھے. 2 رکعت پڑھا. اب یہ جو روایت ہے کہ اس میں آپ نے قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون، دونوں توحید کی، ایک توحید الوہیت کی قل یا ایھا الکافرون،
اور قل هو اللہ احد، توحید الاسماء والصفات کی 2 صورتیں آپ نے پڑھی۔ تو کعبہ کی 2 رکعت جو طواف کی سنت ہے وہ مقام ابراہیم کے پیچھے ہو تو بہتر ہے، اگر زحمہ ہو تو بعید از مقام پڑھے، کہیں پڑھ لے کسی مقام پر مسجد میں کافی ہے۔ البتہ حنفیہ نے مالکیہ نے ان 2 رکعتوں کو واجب کہا ہے، حنابلہ کا بھی یہ قول اسی طرح کا ہے، لیکن جو مشہور قول ہے حنابلہ کا کہ وہ یہ ہے کہ وہ سنت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ کہ اگر جیسے طواف سے فارغ ہوا اور اقامت صلاۃ ہو گئی، نماز کھڑی ہو رہی، اب نماز جب انہوں نے پڑھ لیا فرض نماز امام کے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ یہ نماز طواف کی 2 رکعت سنت سے کافی ہو جائے گی، یہ لوگ سنت کے قائل۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں طواف کے بعد والی 2 رکعت واجب ہے، وہ کہتے ہیں کافی نہیں ہوگی، آپ کو الگ سے پڑھتا ہوگا۔ بہتر ہے کہ اگر سنت بھی ہم مانتے ہیں سنت ہی ہے، کیونکہ واجب اور فرض تو کوئی نماز نہیں ہے سوائے 5 وقت کی فرض نماز کے، تو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جب بھی طواف کرتے ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھتے، تو فرض نماز اگر کافی بھی ہو جاتی ہے تو افضل یہ ہے کہ طواف کی 2 رکعت سنت الگ سے پڑھی جائے، انشاءاللہ یہ قول راجح ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف پلٹے اور اس کا استلام کیا، اگر یہ ممکن ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ صفا کے راستے سے نکل گئے۔ اس زمانے میں کعبۃ اللہ اور صفا کے درمیان دروازے لگے ہوئے تھے، اب تو دروازہ اس وقت نہیں ہے، تو آپ صفا پہاڑی کے راستے سے چلیں اور سیدھے صفا پر گئے۔ آج بھی لکھا ہوا ہے الطریق الی الصفا، وے ٹو صفا، آپ جائیں گے تو سیدھے صفا کی پہاڑی پر آپ جائیں گے۔ باب الصفا سے آپ صفا پہاڑی پر چڑھے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کرنے اور طواف کی 2 رکعت سے فارغ ہونے کے بعد جلدی صحیح میں مشغول ہو جانا چاہیے، اگرچہ ترتیب یا موالات پے در پے ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی بہت ضروری کام نہیں ہے تو صحیح کو مؤخر نہ کیا جائے۔ تو آپ مسعی کی طرف متوجہ ہوئے صفا پہاڑی سے، جب صفا سے قریب گئے تو آپ نے پڑھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ شاعر اللہ شعیرہ کی جمع ہے، دین کی علامت ہے، اللہ کے دین کی علامت ہے، اور یہ قابل تعظیم ہے، یہ جائے عبادت ہے، یہاں ہمارا دوڑ لگانا عبادت ہے، تقرب اللہ کا ذریعہ ہے۔ یہ در حقیقت حضرت حاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، جو بیٹے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے دونوں پہاڑی پر چڑھ رہی تھی، اور بیچ وادی میں جب آتی تھی نشیب میں، یہ مسطح جو وادی تھی تو اس میں دوڑتی تھی۔ کیوں دوڑتی تھی؟ کیونکہ بچہ اوجھل ہو جاتا تھا، وادی میں آنے کے بعد بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو اسے پہاڑی پر چڑھتی تھی تاکہ بچے کو بھی دیکھے اور دور نظر دوڑائے کہ پانی کہیں ہے کہ نہیں۔ چلیے صاحب، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ آیت پڑھنی چاہیے صفا کے پاس، اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں تعلیم کی غرض سے کیا تھا، اسے پڑھنے کی کیا بھی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے کہا ابدأ بما بدأ اللہ بھی، میں وہاں سے صحیح شروع کرتا ہوں جہاں سے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، ان الصفا والمروہ، پہلے صفا کا ذکر۔ تو اہل علم نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی صفا کے بجائے مروہ سے صحیح شروع کرتا ہے تو مروہ سے جو صفا آتا ہے وہ پہلی صحیح اس کی بیکار ہو جائے گی، اب صفا سے جو مروہ جائے گا وہ پہلی صحیح شمار کی جائے گی۔ بہرحال صفا سے مروہ جانا، صفا سے شروع کرنا ہے، مروہ آنا ایک صحیح، مروہ سے صفا جانا دوسری صحیح، اس طریقے سے صفا سے شروع کر کے مروہ کے اوپر 7واں چکر آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ صفا پر چڑھے، پہاڑی پر تھوڑی پہاڑی تھی، وہاں پر چڑھے اور کعبہ کی طرف توجہ فرمایا، رخ کیا، کعبہ صاف نظر آتا تھا۔ ایک زمانے تک ہم لوگ بھی جب وہاں رہتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں تو کعبہ نظر آتا تھا، اس قدر تعمیرات نہیں تھی، لیکن شاید اب کعبہ نظر نہیں آتا ہے تعمیرات کی وجہ سے، تو صرف قبلہ کی طرف رخ کر لینا کافی۔ پھر وہاں آپ چڑھے یہاں تک کہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے، قبلہ کا استقبال کیا، پوری تفصیل ہے، اللہ کی توحید تکبیر بیان کر لی، اس کے بعد دعا کیا، اور ایسا 3 مرتبہ کیا۔ ثم دعا بین ذالک، ذکر کرتے تھے دعا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ذکر کرتے تھے، پھر دعا کرتے، پھر ذکر کرتے تھے دعا کرتے تھے، یا 3 مرتبہ ذکر کیا، 2 مرتبہ دعا کیا۔ اور روایت ہے نسائی وغیرہ میں کہ آپ نے ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا کیا۔ تو یہ مقام بھی جو ہے صفا مروہ کی سعی کا جو مقام ہے، یہ دعا کا مقام ہے۔ حضرت علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ 6 مقامات ایسے ہیں جہاں ٹھہر کر دعا کرنی چاہیے، ایک تو صفا پر، دوسرا مروہ پر، تیسرا میدان عرفات میں، چوتھا مزدلفہ میں فجر کے وقت مشعر حرام پر، اور 5واں جمرہ اولا پر اور جمرہ ثانیہ پر، 11 اور 12 اور 13 کو اگر کنکڑی مارتے تو، کیونکہ پہلے دن 10 تاریخ کو تو جمرہ کبریٰ کو کنکڑی مارتے وہاں رک کر کے دعا نہیں کرنا، اور دوسرے دن بھی جمرہ اولا کے بعد دعا کرنا، جمرہ ثانیہ کے بعد دعا کرنا، جمرہ عقبہ یا جمرہ کبریٰ کے بعد دعا نہیں کرنا۔ تو یہ 6 مقامات ہوئے لا الہ الا اللہ، اور اسی میں
تکبیر کیا اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، دین کے غلبے کا وعدہ متقیوں کے لیے انجام ہوگا، اور اس کے علاوہ جو وعدہ اللہ نے کیا تھا دین کے تعلق سے، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی دشمنوں پر، اور کافروں کے لشکر کو شکست کا شکار کیا، وہ غزوہ خندق، غزوہ احزاب، جس کا ذکر سورہ احزاب میں آیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، اس قدر تیز ہوا چلائی اور اللہ نے اپنے فرشتے کو، لشکر کو بھیجا جس کا تم نے نہیں دیکھا، اس طریقے سے وہ بھاگ گئے۔ بہرحال پھر اس کے بعد جب آپ صفا سے دعا کر کے ذکر کر کے جب اترے مروہ کی طرف جانے کے لیے، اور وادی میں جب آپ کا قدم ٹھہرا اور لگا کہ مسطح زمین ہے، تو سعی، آپ نے سعی کی، دوڑ لگائی، تیز دوڑ لگائی۔ اب تو خیر سب تقریباً برابر ہو گیا، ہلکا سا، بہت ہلکا سا ڈاؤن میں لگتا ہے، لیکن پہلے نشیب تھا وہ۔ اب اس کو جہاں سے وادی شروع ہوتی ہے، دو پہاڑ کے درمیان کا جو ویلی ہے، جو مسطح زمین تھی، اس کو اس وقت دو ہرے نشان سے واضح کر دیا گیا ہے۔ چلیے صاحب، اب بھیڑ بھاڑ میں عورتوں کے لیے تو صحیح نہیں ہے، حالانکہ یہ تو حضرت حجرہی کی سنت ہے، لیکن بھیڑ بھاڑ میں نہیں ہے، بس کچھ تیز نکلنے کی کوشش کرے۔ تو عورت یا اسی طریقے سے حاملہ ہو یا بچہ کو اٹھائے ہوئی ہو تو اس کے لیے یہ سب معاملہ نہیں ہے، یا بھیڑ بھاڑ میں بھی دوڑنا نہیں ہے، بس تیز جھٹکتے ہوئے اگر چل سکتی ہے تو چلے۔ پھر مروے پر آپ نے وہی کیا، قبلہ رخ ہوئے، اور وہی کیا جو آپ نے صفا پر کیا تھا۔ لوگوں کو چاہیے کہ جلد بازی سے کام نہ لے، جس حد تک ہو قبلے کا استقبال کر کے صفا مروہ پر ٹھہر کر کے دعا کرے، اور بیچ سعی کے مسعی کے درمیان میں کوئی دعا نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے آثار صحیحہ ہیں کہ وہ دو ہرے نشان کے درمیان جو آج وادی ہے، جس کو دو ہرے نشان سے متعین کر دیا گیا ہے، اس میں کہتے تھے رب اغفر وارحم انک انت الاعز الاکرم، لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ صاحب وہ سب ہو گیا، پوری حدیث پہ ذکر کیا ہے انہوں نے، اختصار کر دیا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے، مختلف جگہوں پر لائیں گے۔ پھر یوم الترویہ جب آیا 8 ذی الحجہ، پھر یہاں وہ سب جو آپ نے پھر کہا کہ جس کے ساتھ ہدی نہیں ہے وہ حلال ہو جائے، احرام کی چادر کھول دے، اور میں نہیں کھول پاؤں گا کیونکہ میں نے ہدی ہکائی ہے اور میں نے اپنے بال کو چپکا رکھا ہے، میں یوم النحر کو ہی حلال ہوں گا، اور لوگ آنا کانی کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر آپ نے سخت لہجہ استعمال کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر میں پہلے جانتا جو بات کو جانتا ہوں جانا ہے تو میں بھی ہدی کا جانور نہیں لاتا، میں بھی احرام کھول کے حلال ہو جاتا۔ یہ سب کو یہاں حذف کیا ہے، جس کو ہم پڑھ کے آ چکے ہیں۔ جب یوم الترویہ آیا 8 ذی الحجہ، جس میں لوگ پانی وغیرہ لے جایا کرتے تھے مینا عرفات کے لیے، اونٹوں کو پانی پلا الا کر کے لے جاتے تھے سیراب کر کے، تو آپ نکلے وادی ابتح سے نکلے، کوئی مکے میں ہوٹل میں ہو تو وہاں سے نکلے، کوئی پھر اگر مینا ہی کے اندر ہو تو مینا ہی کے اندر احرام باندھ لے اپنے خیمے ہی میں، کوئی حرج کی بات نہیں، جو جہاں ہو وہیں سے احرام باندھے۔ مکہ والے اپنے گھر سے باندھے، ہوٹل سے باندھے، وادی ابتح سے باندھے، وادی مہذب سے باندھے، مینا میں ٹھہرا ہوا ہے، پہلے سے ٹھہرا دیا گیا ہے، مولم نے وہیں ٹھہرا دیا ہے 7 تاریخ کو، 6 تاریخ کو پہنچنے والے کو، تو چلیے بھائی وہیں سے 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ لیں گے زوال سے پہلے پہلے، اور اس کے بعد مینا متوجہ ہوئے۔ جمعرات کا دن تھا یہ آپ کا 8 ذی الحجہ، یاد رکھیے گا، 4 تاریخ اتوار کو پہنچے تھے، یا 8 تاریخ ہے، جمعرات کا دن ہے، وہاں آپ گئے، اور راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نماز پڑھی، یہ بتانے کے لیے کہ کس وقت داخل ہوئے تھے اور کس وقت آپ نے مینا کو چھوڑا ہے عرفات کے لیے۔ تو 8ویں تاریخ کو ظہر کی نماز آپ نے وہاں پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد رکے رہے یہاں تک کہ سورج نکلا، پھر آپ نے وہاں پر غسل کیا عرفات میں جانے کے لیے، اور سورج نکلنے کے بعد تب آپ وہاں سے چلے۔ کہتے ہیں جب سورج نکل گیا تو اجازہ آپ نے وہ وادیاں پار کی، مزدلفہ وغیرہ کی، اور حدود حرم سے باہر نکل گئے، یہاں تک کہ عرفہ بھی چلے گئے جو حدود حرم کے باہر ہے۔ فاجازہ اے جاز المکان صارفی ہے، وہ اجازہ جگہ کو پار کیا، پار کرتے 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 چلے گئے۔ جبکہ قبیلہ قریش مزدلفہ میں ٹھہر جاتے تھے، وہ کہتے تھے ہم لوگ حمص ہیں، بہادر ہیں، ہم لوگ اہل حرم ہیں، ہم نہیں آئیں گے حدود حرم کے باہر، لیکن یہ آپ قریشی ہاشمی ہیں اور آپ جا رہے ہیں۔ وہاں دیکھا کہ نمرہ میں یا نمرہ میں آپ کا قبہ لگا دیا گیا۔ نمرہ ایک چھوٹا پہاڑ ہے جو کہ حدود حرم اور ہل کے درمیان ہے، تو نمرہ میں گویا کہ حدود حرم سے پہلے ہی، ہل میں ہی، حدود حرم کے اندر ہی، تو آپ کا خیمہ لگا تھا، آپ ظہر سے پہلے وہیں اترے، جب زوال ہو گیا، سورج ڈھل گیا
تو پھر قصبہ اونٹنی لائی گئی، کجاوا اس پر کسا گیا، آپ اس پر سوار ہوئے، اور نمیرا میں جو پہاڑ ہے جی، ایک چھوٹا پہاڑ ہے، اس سے چل کر کے آپ آئے وادی میں، وہ وادی اردنا کہلاتی۔ اب وادی اردنا کا ابتدائی حصہ کچھ تو حدود حرم میں ہے اور کچھ عرفہ کے اندر ہے۔ ابھی ماشاءاللہ سب نشانات لگے ہوئے ہیں، تو جو لوگ کچھ اگلی صفوں میں ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہاں مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ من ہونا یبدا عرفات، اور یہاں سے عرفہ وادی عرفات شروع ہوتی ہے، اس سے پہلے وادی اڑنا ہے۔ بہرحال نماز کے بعد سب کو جانا ہے عرفہ کے اندر، جو مسجد کے ابتدائی یا اگلی صفوں کے پیچھے ہیں، وہ جو بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سے عرفہ کی حد شروع ہوتی ہے، وہ اپنا مسجد ہی میں رہتے ہیں، اور پھر باقی اب تمام لوگ اپنے اپنے خیموں میں رہتے ہیں عرفات میں۔ تو اس طریقے سے آپ ٹھہرے یہاں تک کہ جب سورج ڈھل گیا تو آپ قصبہ اونٹنی لائی گئی، اس پر کجاوا کسا گیا، وطن وادی میں آئے، وادی اردنا میں آئے، جس کا بعض حصہ حرم میں ہے، بعض حصہ حرم کے باہر ہے، عرفہ میں ہے، بڑی کشادہ وادی ہے۔ وہاں آپ نے خطبہ دیا، کوئی پہلے مسجد نہیں تھی، بنو عباسیہ کے دور میں یہ مسجد بنی، امام وہاں خطبہ دیتا۔ یہ خطبہ جمعہ کا نہیں تھا جمعہ کا دن، لیکن جمعہ کی نماز وہاں امام صاحب نہیں پڑھتے، اس لیے خطبہ ایک ہی ہوتا ہے، دو خطبہ نہیں ہوگا جی۔ یہ خطبہ ایک ہی ہے جس میں عقیدہ کے، دین کے احکام اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں، یہ خطبہ تعلیم ہے، یہ خطبہ جمعہ نہیں ہے۔ اذان قبل الاذان خطبہ دیا، قبل الاذان خطبہ دیا، جبکہ جمعہ کے دن اذان کے بعد خطبہ ہوتا ہے، یہاں خطبہ دیا، خطبہ کے بعد اذان ہوئی، قبل الاذان خطبہ دیا، اس کے بعد اذان ہوئی، اقامت ہوئی۔ جہری قرأت نہیں کیا آپ نے، کیونکہ جمعہ میں تو جہری قرأت ہے، ظہر کی نماز دو رکعت پڑھی، عصر کی نماز دو رکعت پڑھی، اسے مکی غیر مکی سب داخل ہے۔ اذراہ عبادت آپ نے ایسا کیا تھا، کہا ثم اذن، پھر اذان دی گئی، اقامت ہوئی، ظہر پڑھی آپ نے دو رکعت، پھر عصر کی نماز بھی پڑھ لی، اور فارغ ہو گئے وقوف کے لیے، عرفہ میں ٹھہرنے کے لیے، دعا اور ذکر و اذکار کے لیے۔ پھر اونٹنی پر سوار ہو کے حتی اتل موقف آئے، یعنی عرفہ میں داخل ہوئے، اور بطن ناقہ کو، اپنی اونٹنی کے پیٹ کے حصے کو، اپنے قصبہ اونٹنی کے پیٹ کے حصے کو، صخرات جو جبل ہلال کے ادھر پر، جس کو بعد میں لوگوں نے 4 صدی ہجری کے آخر سے اس کو جبل رحمت مشہور کر دیا، اور جوہلا تو اب اس پر چڑھنے کی مار کرتے ہیں، اوپر تک چلے جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ یہ سنت ہے، جبکہ وہ بدعت ہے۔ یہ سمجھنا کہ اس کے اوپر چڑھنا فضیلت کا کام ہے، یہ بدعت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے نہیں تھے، آپ نیچے رہے، اور قبلہ رخ کر دیا، اور حبل مشاط جو پیدل، جس راستے پر پیدل چلنے والے چلتے، دعا کر رہے تھے اور مزدلفہ کے لیے نکلتے سورج ڈوبنے کے بعد، وہ سب لوگ آپ کے سامنے تھے، اونٹنی کھڑی تھی اور اس پر آپ بیٹھے رہے تھے تاکہ لوگ آپ کے طریقے کو دیکھ سکیں، ورنہ حقیقت یہ کہ اوپر سے نیچے اترنا اور نیچے بیٹھنا اس میں زیادہ سکون تھا، لیکن مسئلہ اس لیے آپ نے اونٹنی پر تشریف رکھا اور ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ وہاں پر صخرات بڑے بڑے ٹکڑے رکھے گئے تھے، وہاں جا کر کے آپ قبلہ رخ ہو کر ٹھہر گئے، کہا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں، عرفہ کل کا کل موقف ہے، جہاں جاؤ حدود عرفات پہ ٹھہر جاؤ، قبلہ کی رخ کر کے دعا، استغفار، الہا، گریہ زاری کے ساتھ آپ مشغول رہے، یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب سورج ڈوب گیا یا سورج کی ٹکیا ڈوب گئی تو آپ وہاں سے چلے، سورج ڈوبنے کے بعد نماز نہیں پڑھی، اب چلے کہاں؟ مزدلفہ کے لیے۔ راستے میں پیشاب آیا، پیشاب بھی کیا آپ نے، ہلکا سا وضو بھی کیا، حضرت اسامہ آپ کے ردیف تھے، انہوں نے یاد بھی دلایا کہ نماز، آپ نے کہا نماز آگے مزدلفہ چل کے پڑھیں۔ اور آپ جب چل رہے تھے تو قصبہ اونٹنی کا لگام سخت کیے ہوئے تھے، اپنی طرف کھینچ کے پکڑے ہوئے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، تیز تھے، لوگ کچل جاتے، اور جب دیکھتے کہ صاحب ریتیلا علاقہ ہے اور لوگ آگے نہیں چل رہے ہیں تو پھر ارقا لحظما وہاں اس کے لگام کو آپ ڈھیلا چھوڑتے تو وہ ذرا تیز چلتی۔ اس طریقے سے آپ چلے آئے، اور لوگوں سے کہتے تھے سکینہ سکینہ، سکون اطمینان کے ساتھ چلو، بھاگتے دوڑتے مت چلو، یہ بھاگنا دوڑنا کھٹ پٹ کر کے بھاگنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ بڑی انتظام کے ساتھ آئے، یہاں تک کہ مزدلفہ آئے، پھر وہاں آپ نے جو عرفہ اور مینا کے درمیان یہ وادی ہے مزدلفہ کی، اس لیے ازدلفہ کے معنی قریب ہونا، کیونکہ اب مینا سے آپ قریب ہو چکے ہیں، عرفہ سے چل کر کے مزدلفہ آئے ہیں، یعنی مینا سے قریب ہو گئے، وہاں مغرب عشاء کی نماز پڑھی، ایک اذان اور ایک اقامت سے جی، پھر لوگوں نے کھایا پیا، اب سو گئے، وتر پڑھ کے سو گئے جی۔ ثم سجا حتی طلع الفجر، لیٹ گئے، اس دن آپ نے تہجد نہیں پڑھا،
یہاں تک کہ فجر طلوع ہوا، کیونکہ اگلا دن بڑا مشغولیت کا تھا اور آج بھی بھاگ دوڑ رہی۔ وطر کی نماز آپ نے پڑھی، پھر فجر طلوع ہوا اول وقت میں عام عادت کے مطابق جو پڑھتے تھے اس سے تھوڑا ارلیئر آپ نے فجر کی نماز پڑھی، 2 رکعت سنت پڑھی اور 2 رکعت فرض پڑھی، اور اس کے بعد مشعر حرام جو تھوڑی سی پہاڑی کے اوپر ہے، یہاں پہ شاید مسجد بھی بن گئی ہے، تو وہاں آپ نے قبلہ رخ ہو کر کے دیر تک دعا مانگی، یہاں تک کہ جب اندھیرا چھٹ گیا، راستہ نظر آنے لگا، تو سورج کے نکلنے سے پہلے آپ مزدلفہ سے روانہ ہوئے، اور یہاں سے اب آپ نے فضل بن عباس کو اپنا ردیف بنایا، پھر مشعر حرام پر آئے، وہاں آپ نے دعا کی قبلہ رخ ہو کر کے، جس کا قرآن نے کہا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہاں تک کہ جب راستہ صاف دکھنے لگا تو پھر آپ وہاں سے چلے یہاں تک کہ بطن محصر میں آئے۔ یہ محصر ایک وادی ہے مزدلفہ اور مینا کے درمیان، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مینا ہی کا حصہ ہے، ابتدائی حصہ، تو وہاں آپ نے ہر رکع ناقتہ ذرا تیز اپنی اونٹنی کو ہکایا، اور پیدل چلنے والوں سے بھی کہا کہ تیز چلو، سمجھا کہ نہیں، کیونکہ یہیں پر اصحاب الفیل ہلاک کیے گئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہلاکت کی بستیوں سے گزرتے یا مقام وبا سے گزرتے یا مقام ہلاکت سے گزرتے تو تیز چلتے۔ لا الہ الا اللہ۔ کچھ آدھا کلومیٹر کی وادی ہوگی، 550 گز، اور کہتے ہیں کہ اس وادی میں چلنے والا تھک جاتا ہے، پیدل چلنے والا، یا اس لیے کہ اصحاب فیل یہاں پر تھک کے بیٹھ گئے تھے اور ان کی ہلاکت ہوئی تھی۔ علی کل حال پھر آپ نے وہاں سے جب چلے، وادی محسر سے جب نکلے تو 3 راستہ تھا، ایک پورب کا راستہ تھا، ایک پچھم کا راستہ تھا، ایک بیچ کا راستہ تھا۔ آپ نے بیچ کا راستہ پکڑا جو سیدھا آپ کو نکالتا تھا جبڑ کبریٰ پر، جبڑ عقبہ پر، التی تخرج علی الجبڑۃ الکبریٰ، جبڑ کبریٰ پر جو راستہ نکالتا ہے آپ کو، وہاں پر ایک درخت تھا قدیم زمانے میں، اب وہ درخت نہیں ہے۔ پھر آپ نے راستے ہی میں چلے سے بڑی کنکڑی جو 2 ہاتھ کے درمیان پھنسا کر کے پھینکی جائے، اتنی چھوٹی بھی نہیں ہو کہ ہوا میں اڑ جائے اور بڑا ٹکڑا بھی نہیں ہو، 7 کنکڑیوں سے آپ نے مارا۔ کہاں سے کنکڑی لی آپ نے؟ مزدلفہ سے لی یا کس مقام سے لی بالتعین معلوم نہیں، راستے سے لی آپ نے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور کہا حضرت عبداللہ بن عباس کو کہ میرے لیے کچھ کنکڑیاں چن دو، انہوں نے چلے سے ذرا بڑی کنکڑیاں چنی، آپ نے کہا ہاں بے مثل ھذا علم، اسی طرح کی کنکڑیوں سے مارو، خبردار غلو مت کرو، دین میں بڑے بڑے پتھر مت پھینکو، دین میں تنطع اور غلو کرنے کی وجہ سے لوگ ہلاک ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 7 کنکڑی مارنے کے بعد نکلے، لوٹے تو سیدھے گئے منہر، اور آپ نے 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی جو اونٹ تھے 36 وہ آپ نے دے دیے حضرت علی کو۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد کھایا پیا، غسل کیا، خوشبو لگایا، احرام کی چادر اتارا، کپڑا پہنا، اور پھر کہاں چلے گئے؟ آپ طواف افاضہ کے لیے چلے گئے 10 تاریخ کو ہی، اور ماشاء اللہ کعبہ کا طواف افاضہ کیا۔ آپ چونکہ قارن تھے اس لیے صفا مروا کی صحیح کی ضرورت نہیں تھی، متمتع ہوگا تو اس کو صفا مروا کی صحیح بھی کرنی پڑے گی، چاہے وہ 10 کو کرے یا بھیڑ بھاڑ کے سے 11 کو کرے یا 12 کو کرے، لیکن متمتع کو صفا مروا کی صحیح بھی طواف افاضہ کے ساتھ کرنی ہوگی۔ آپ چونکہ قارن تھے اس لیے پہلے ہی آپ کا طواف قدوم ہو چکا تھا، صفا مروا کی صحیح ہو گئی تھی، تو آج 10 تاریخ کو آپ نے صرف طواف افاضہ کیا، مکے ہی میں ظہر کی نماز پڑھی آپ نے، پھر وہاں سے لوٹے۔ بعض روایت میں حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ظہر مینا میں پڑھی تو اتنا وقت نہیں رہا ہوگا کہ صاحب کنکڑی مارا، اور پھر اس کے بعد جبکہ چاشت کے وقت میں آپ نے کنکڑی ماری اور 30 سرسوں کو ذبح کیا، اور پھر گوشت کاٹے گئے اور پکایا گیا اور کھایا، اور پھر وہاں سے تقریباً 10 کلومیٹر آپ مکہ گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ نے طواف کیا اور اس کے بعد لوٹے ہوں تب ظہر کا وقت مینا میں ہوا ہو، یہ بظاہر مناسب نہیں لگتا، امپاسبل لگتا ہے۔ تو آپ نے مکہ ہی میں ظہر کی نماز ادا کی، لیکن یہاں مدینے یہاں مینا میں لوگ آپ کے انتظار میں تھے، چنانچہ جب آپ آئے تو آپ نے دوبارہ ظہر کی نماز پڑھی، تو اس میں آپ کی حیثیت متنفل کی تھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے فرض کی نماز پڑھی، یہ اگر تطبیق کرتے تو انشاءاللہ بہتر ہے۔ ھذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ درس میں بتایا گیا کہ یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ سے پہلے دیا، مگر متن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قتال کو حلال کیا گیا تھا کچھ وقت کے لیے، اور قتال تو فتح مکہ کے وقت ہی حلال کیا گیا تھا۔ جواب تو میں نے آپ کو دے دیا ہے کہ یہاں ظاہری حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ خطبہ آپ نے فتح مکہ کے بعد دیا ہے، لیکن بخاری شریف کی ایک حدیث کا حوالہ دیا جو کتاب العلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو
اونٹنی پر سوار ہو کر کے خطبہ دیا تھا. تو جو کچھ ہونے والا تھا کہ وہاں کچھ لوگوں کو قتل کیا جانا ہے جو مکے میں ہے، ان کی معافی نہیں ہوگی. تو اس طریقے سے تطبیق کی جائے گی کہ جو کچھ پیش آنے والی بات تھی وہ آپ نے لکھی، آپ نے بتا دی. کچھ تو احکام تھے جو کامن تھے، کچھ یہ تھا کہ حلال کیا جائے گا آپ کے لیے آج مکہ کچھ دیر کے لیے، جس میں آپ لوگوں کو بعض مخصوص مجرمین کو، سنگین مجرمین کو آپ قتل کریں گے. تو میں نے تو دونوں بات تو آپ کے سامنے ہی کہی تھی کہ دونوں طرح کے الفاظ ملتے ہیں. واللہ عالم. اگر طواف کرتے وقت کبوتر وغیرہ آئے تو کیا اسے اڑا سکتے ہیں؟ نہیں اڑانا ہے. لا یرفر صیدھا، وہ خود اڑ جائے گا. ایسا تو ہم اندر مسجد میں کبھی نہیں دیکھا کہ کبوتر آ جاتے ہوں. لائٹ وائٹ اتنی رہتی ہے، ازدحام اتنا رہتا ہے کہ آتا نہیں ہے. وہ باہر ساحہ میں رہتا ہوگا، میدان کے علاقے میں، لیکن اندر والے حصے میں نہیں ہوتا. اگر ہو بھی تو آپ اس کو بھگائے نہیں. مسجد حرام کو حرام کیوں کہا جاتا ہے؟ عزت کی وجہ سے. عزت حرام حرمت کی وجہ سے. حرمت عزت احترام، اور اس کے اندر گناہ کرنا، معصیت کرنا، قتل کرنا حرام ہے. مکہ شہر کے اندر بطور خاص تحریم سے کہیے یا حرمت، احترام، تعظیم کے لیے. جی. مکہ میں احرام کی حالت میں جا رہے ہیں کار میں، اور چھوٹا جانور کبوتر یا بلی کار کے نیچے آ کر مر جائے تو کیا کوئی کفارہ دینا ہے؟ کچھ نہیں ہے. غیر ارادی طور پر اگر ہوا ہے، آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے. غلطی ہے، آپ نے عمدن ایسا نہیں کچل دیا ہے حدود حرم کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نسیان پر، خطا پر مواخذہ نہیں کرتا. اگر عمدن آپ نے روک دیا ہے، آپ اس کو بچا سکتے تھے اور حدود حرم میں ہیں آپ، تب آپ کی پکڑ ہوگی. باقی رہا کہ اگر چیل، کوے، چوہے، چوہیا، گرگٹ، یہ جو چھپکلی ہے، یا اسی طریقے سے کچھ سانپ بچھو اگر آپ کی گاڑی کے نیچے حرم کے اندر بھی آ جاتا ہے تو قتل کرنا جائز ہے اس کا. برکت مدینہ میں زیادہ ہے یا مکہ میں؟ مدینہ کی کمائی میں برکت ہے، مدینہ کے پھلوں میں برکت ہے. مدینہ میں کم پیسے میں کام چل جاتا ہے. مکے سے زیادہ برکت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے. اس اعتبار سے فضیلت مکے کی ہوئی، مدینہ کی ہوئی. مدینہ میں ایک مقام ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے. وہ دنیا کے مافیا سے بہتر جگہ ہو سکتی ہے وہ، لیکن مجموعی اعتبار سے مکہ مدینہ سے افضل ہے. بعض خصوصیت میں مدینہ، جیسے برکت کے معاملے میں مکہ سے بڑھ کے ہے. ہر میدان میں استاد تھوڑی رہتا ہے، بعض میدان میں شاگرد استاد سے بڑھ کے ہوتا ہے. وباللہ التوفیق.